الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. صدق اللہ العظیم. دوستو، یہ سورہ قدر کی آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 پڑھی گئی ہے. لیلۃ القدر کے سلسلے میں تھوڑی باتیں مختصراً آپ سنتے ہی رہتے ہیں اور 2-3 دن سے بیان بھی ہوئی. یہ سبب بھی بتا دیا گیا تھا کہ اس امت کی عمر کم ہے، پچھلی امتوں کی عمر زیادہ تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر دیا. اب کسی کو سوال ہو سکتا تھا کہ لیلۃ القدر کیا ہے، تو اللہ رب العزت نے خود ہی یہ سوال اٹھا دیا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم کو کیا پتہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ جواب اللہ رب العزت نے ہی دے دیا، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینے سے بہتر ہے ہر اعتبار سے. اس کو آج یوں سمجھ لیجئے تو بہت آسان ہوگا اور عبادت کرنے میں بھی دل جمی لگے گی، دل جمے گا ہمارا اور آپ سب کا. ہم نے ابھی نماز پڑھی، 4 فرض پڑھا، 2 سنت پڑھی اور 3 وتر پڑھی. آپ نے شاید کچھ زیادہ پڑھ لیا ہوگا. تو نماز پڑھنے کے بعد اللہ کریے ہماری نمازیں سب قبول ہوں اور کمی کوتاہی ہماری اللہ رب العزت معاف کر دے. اسی لیے فرض نماز کے بعد مسلم کی روایت ہے، ایک دفعہ اللہ کی کبریائی کرنا، اللہ اکبر، کہ اللہ بڑے ہیں، یعنی ان کی شان کے مناسب ہم سے عبادت نہیں ہوئی. اور 3 دفعہ پڑھتے ہیں آپ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. عبادت کے بعد کہنا چاہیے الحمدللہ، نہ کہ استغفر اللہ. لیکن ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہو استغفر اللہ. کیوں کہا استغفر اللہ کہو؟ کہ اللہ کی جو شان تھی ایک بات، پھر نماز کی جو اپنی ایک کیفیت ادائیگی ہے، اس کی حضوری، اس کا استحضار، اس کے اندر اللہ پاک رب العالمین کا دھیان، تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام تک. اللہ والوں کو تو حاصل ہے، اللہ کرے ہمیں بھی حاصل اللہ تعالیٰ عطا کر دے. لیکن ہمارے میں بیشتر لوگ اللہ اکبر سے لے کر کے اللہ اکبر تو شاید دھیان سے کہہ دیتے، لیکن سلام پھیرنے تک نماز میں کہیں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، اپنے مسائل کو نماز میں سوچتے رہتے ہیں، یا سوچا جاتا ہے. جان بوجھ کے سوچنا نہیں چاہیے، سوچا جائے، اپنے خیال کو باہر مت لے جائیے، چلا جائے تو اس کا غم نہ کیجیے. تو بہرحال ہم کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 دفعہ. یہ اس لیے کہتے ہیں کہ نماز جس شان سے ادا کرنی تھی ہم سے ادا نہیں ہوئی، تو ہماری اللہ جو کمی کوتاہی ہوئی، اے اللہ میں اس پہ نادم ہوں، شرمندہ ہوں، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. ٹھیک ہے دوستو، اب چلیے لیلۃ القدر کی طرف چلتے ہیں. تو یہ استغفار کرتے ہیں. یہ لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تو جیسے میں نے مثال دیا کہ نماز آپ نے ابھی پڑھی، اللہ آپ کی نماز کو، ہماری نماز کو قبول کر لے. تو قبول کرنے کے بعد 2 چیز ملتی ہے جس کا احساس ادراک آپ کو ہم کو ہو نہ ہو، لیکن یہ چیز ہم کو ملتی ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ نماز نہ پڑھنے سے جو ہمارے ذمے گناہ لگنے والا تھا، اللہ تعالیٰ 100% اس سے بچا لیتے ہیں. عذاب نماز پڑھنے کے بعد نہ پڑھنے کا جو عذاب ہو، عذاب نہیں ہوگا. ایک بات تو یہ سمجھ گئے آپ، نماز پڑھنے سے ہمارے باطن پر، ہمارے قلب پر، یا یوں کہیے کہ ایمان ہمارا ایک نور ہے،
اس نور میں اس عبادت سے، یعنی نماز جو ہم نے پڑھی 4 فرض 2 سنت 3 وتر، اس میں قرآن پڑھا، رکوع کیا، سجدہ کیا، تحیات پڑھی، درود شریف پڑھا، تو یہ سب کے سب ذکر سے ایک نور حاصل ہوتا ہے۔ یہ نور اللہ رب العزت آپ کے نامہ اعمال میں بھی لکھ دیتے، جو انشاءاللہ قیامت پہ ملے گا، اور دل کی کیفیت پر بھی اس کو اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم اس کو محسوس کریں۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ 2 فائدہ ہوتا ہے کہ اگلی نماز کے لیے آپ کو اسی وقت سے خیال ہوگا یا فجر پڑھنی ہے، تو یہ فجر پڑھنے کا خیال پیدا ہونا یہ دلیل ہے کہ اس نماز کا کچھ نہ کچھ نور آپ کے ایمان پر پڑا، اور اس نور کے تقاضے کے تحت آپ کو فجر کی نماز پڑھنے کا دھیان پیدا ہوا۔ ایک بات۔ دوسری چیز یہ کہ نور کے پڑھنے کے بعد انسان کی طبیعت میں نظافت یعنی صفائی، طہارت، پاکی، مزاج کے اندر گناہ سے طبیعت میں نفرت کچھ نہ کچھ پیدا ضرور ہوتی ہے انشاءاللہ۔ اللہ کریے اللہ نعمت ہم کو دے، اللہ سے مانگا کیجیے۔ مثال کے طور پر اب آپ نماز پڑھ کے مسجد سے نکلے، ایک نامناسب چیز آپ کے سامنے آئی تو آپ نے آنکھ پھیر لیا یا فوراً کا استغفر اللہ نگاہ نیچی کر لی جی، اور دل میں آپ کے یہ احساس پیدا ہوا کہ یار ابھی اپن نماز پڑھ کر کے آئے تھے، یہ کیا چیز نظر کے سامنے آ گئی جی، اچانک نگاہ پڑی اور آپ نے پھیر لی، تو یہ آنکھ کا نیچے جھک جانا، چہرے کو اپنے خود آنکھ بند کر کے پھیر لینا، یا نگاہ نیچی نہیں کی، چہرہ نہیں پھیرا، لیکن 2 دروازے لگے ہوئے ہیں آنکھ پر، ایک اوپر ایک نیچے، اس کو بند کر لیا 1 منٹ کے لیے جی، اور گزر گئے۔ دل میں ہم کو خود ہی احساس ہو گیا کہ جو چیز سامنے سے گزر رہی ہے اس کا دیکھنا ہمارے ایمان کو داغدار کر دیتا ہے۔ یہ احساس کا پیدا ہونا، یہ احساس کیوں پیدا ہوا آپ کو؟ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ احساس اس لیے پیدا ہوا ہے کہ نماز کا نور آپ کو ملا ہے۔ تب مثال کے طور پر آگے چلتے ہیں، بات رہ جاتی ہے کہ ایک نماز سے فرض کر لیجئے کہ 100 پوائنٹ آپ کو نور کا ملا، ایک نماز پر ملا جی۔ اب ایک دن کی نماز 5 ہے تو 500 پوائنٹ ملا، پھر اس میں استغفار ہے، درود شریف ہے، سب پوائنٹ ملا کے فور ایگزامپل، آپ مثال سمجھانے کے لیے آپ کو 10,000 پورے دن میں نور کا پوائنٹ ملا، ایک دن میں ملا، تو 30 دن میں کتنا ملا؟ 3 لاکھ ہو گیا، تو 30 دن میں 3 لاکھ ہو گیا، تو اللہ کہتے ہیں خیر من 1000 شہر، تو 1000 مہینے تک مسلسل ہم، جبکہ ہمارے یہ جو نماز ہے 5 بیچ میں گیپنگ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ کو کتنے قریب ہے۔ قرآن کہتا ہے نا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تم کریم رب سے کیوں دھوکہ کھا رہے ہو یار، اللہ سچی بہت قریب ہے، اے اللہ کرم ہی کا معاملہ کیجیے، اور اللہ ہم کرم ہی کے محتاج ہیں، بغیر کرم کے جی۔ کل میں نے ایک پنجابی کا شعر پڑھ دیا تھا نا جی، فضل کریں تو بخشن جاویں مجھ جیسے منہ کالے، اور عدل کریں تو تھر تھر کانپن اونچی شانہ والے، یہ پنجابی کا شعر ہے۔ تو سارا مسئلہ ہی کرم اور فضل پر ہے۔ اب 1 سال میں کتنا، یعنی مسلسل، جس میں گیپنگ نہ ہو، مسلسل عبادت کرنے سے کتنا نور اللہ تعالیٰ قلب میں لوڈ کریں گے؟ اللہ کہتے ہیں کہ 1000 سال مہینے تک عبادت کے بعد جتنا نور تمہارے قلب پر لوڈ ہوتا اتنا ہم 1 رات کی عبادت سے دے دیں، 1 رات کی، اور نامہ اعمال میں
قیامت کے دن تم جب ٹولوانے جاؤ گے جی قیامت جاؤ نا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ جس کے نام اعمال بھاری ہو گئے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وہ اچھی خوشگوار دلچسپ پربہار پرکیف زندگی میں ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے لے چلیے گا. تو یہ جو اللہ پاک کرے کہ لیلۃ القدر جو میں نے تم کو دیا ہے یہ اس لیے دیا ہے کہ تم کو میں لوڈ کر کے لانا چاہتا ہوں. کیوں؟ تمہارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین رحمت للعالمین قیامت کے دن جب آئیں گے تو اللہ کے بعد اگر کسی کا نور ہوگا تو وہ محمد کا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر تم کو کچھ پتہ ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ خیر من الف شہر 1000 مہینے سے برابر اللہ نہیں کہہ رہے ہیں بہتر ہے افضل ہے. اصل میں اللہ نے چھپا لیا. اللہ نے چھپانا سمجھتے ہو کیوں چھپا لیا؟ کہ آپ برداشت نہیں کر پاؤ گے. اتنا تو کہہ دیا کہ بہتر ہے لیکن یہ خیر کتنا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے چھپا لیا. کیوں چھپا لیا؟ کہ جس طرح لیلۃ القدر کی تعین چھپا لی اسی طرح اس کا ثواب بھی. ہمارے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بات لکھی ان کی کتاب ہے پاکستان میں شائع ہوئی ہے. اب تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں پڑھنے کا بھی ذوق دھیرے دھیرے کم ہے. اس میں لکھا ہے کہ ایک نماز کے بعد جیسے عشاء پڑھی اس میں کتنا اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں ایمان والوں کو نور یا جو باطنی ربانی چیزیں ہیں اگر انسان پر منکشف اللہ تعالیٰ کر دے تو انسان کا دل پھٹ جائے برداشت نہیں کر سکے گا انسان. مولانا الیاس صاحب نے لکھا ہے. تو دوستو اللہ رب العزت ہم سب کو لیلۃ القدر کے اور ایمان کے بھی قدر کی توفیق عطا فرمائے. بس یہی دعا کر دو کہ میں بیمار ہوں اللہ